محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ جل شانہ کی توفیق سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور پھر اس حق بات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے اور شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے کہ 2 ماہ پہلے ہی رجب کا چاند آنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے تک پہنچنے کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو اس رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ بنا اور اتنی زندگی عطا فرما کہ ایک مرتبہ پھر رمضان ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگلے سانس کا بھی کسی کو نہیں پتا کہ دوسرا سانس آتا ہے کہ نہیں آتا، کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن انسان امید پر جیتا ہے اور اللہ سے ہمیں جو بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ انسان اپنی محنت، اپنا یہ سمجھے کہ میرا کمال ہے، میں عبادتیں کر لیتا ہوں، میں تہجد پڑھ لیتا ہوں، میں نوافل پڑھ لیتا ہوں، میں قرآن کے تلاوت کر لیتا ہوں، میں نیکی کے اور اعمال کر لیتا ہوں، تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ اللہ کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جو انسان کسی انسان کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے تو وہ جتنی مرتبہ بھی بلائے تو وہ اس کی حاضری پر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ آیا، خوش ہوا، پھر دوبارہ بلائے گا، تیسری مرتبہ بلائے گا، چوتھی مرتبہ بلائے گا، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ بندہ اس سے کیا ہے، راضی ہے، خوش ہے، اس لیے بار بار اسے بلا رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی نیکی کی اور نیک عمل کی مقبولیت کی علامت کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کے کرنے کے بعد دوبارہ پھر کسی نیکی کی توفیق عطا فرما دے، تو یہ علامت ہے کہ اللہ نے پہلے کو قبول فرمایا، اس لیے توفیق عطا فرمایا۔ اگر پہلا عمل ہی مقبول نہ ہوتا، پہلا عمل ہی وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوتی، تو کسی اور نیکی کی توفیق بھی نہ ملتی۔ پہلے عمل کو اللہ نے قبول فرمایا، اس لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ پھر نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک نماز کو اللہ نے قبول فرمایا، اس لیے اللہ نے اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک نفل کو اللہ نے قبول فرمایا، اس لیے اللہ نے دوسرے دن دوسرے وقت میں پھر نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک صدقے کو اللہ نے قبول فرمایا، اس لیے دوبارہ پھر اللہ نے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ممکن ہے اور یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے، اللہ کی خوشنودی کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے کیا ہے، راضی ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے نا کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، کہ تھوڑا عمل ہو مسلسل ہو، تھوڑا صدقہ ہو روزانہ ہو، تھوڑی نیکی ہو لیکن ہمیشہ کے لیے ہو، تو اللہ کے ہاں خیر الاعمال ما قل و دل، اعمال میں سے بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو۔ بے شک دن میں 100 مرتبہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں، یہ نہیں کہ ایک دن تقریر سنی، جوش آیا اور بیٹھ کر ہزاروں کا پڑھ لیا اور پھر آگے مہینہ چھٹی ہو گیا، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے ہاں ہے نا حدیث میں کہ جس نے ایک مرتبہ بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا تو اللہ رب العزت اسے ضرور بالضرور جنت میں داخل کریں گے۔
یعنی ایک مرتبہ زندگی میں اخلاص کے ساتھ اس نے کیا پڑھا تھا کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے ایک مرتبہ اس نے صدق کے دل سے کہا ہوگا، لیکن اس ایک مرتبہ کو اللہ کیا کریں گے، قبول کریں گے، اور اس کو اگر گناہ کی اس نے کیے تھے تو گناہوں کی سزا پوری کر کے بالآخر ضرور جنت میں جائے گا۔ تو یہ قبولیت کی علامت کہ اس ایک مرتبہ نے اس کو کیا کر لیا، ہمیشہ کی جہنم سے بچا لی۔ تو اعمال کے اندر اخلاص مطلوب ہے، اعمال کے اندر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ مقصود ہے کہ تھوڑا عمل کریں لیکن ہمیشہ کے لیے کریں۔ تو اس لیے جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اللہ کی رضا سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کے سامنے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں اللہ کی رضا کے بغیر جو ہے وہ میرا داخلہ، اللہ کے فضل کے بغیر میرا داخلہ ممکن نہیں، کہ میں اللہ کے فضل سے انشاءاللہ کیا ہوں گا، جنت میں جاؤں گا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، وجہ کائنات ہے نا، یہ کائنات حضور نے اگر اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ نظام ہستی ہی نہ سجتا، یہ نظام سجتا ہی نہیں، یہ بنا اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پیغمبر اور رسول بن کے آنا، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا، اللہ کے فضل سے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس نماز روزے کر رہے ہیں نا، جنت ہماری ہے پکی۔ اسی لیے کسی کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ آدمی نے 99 سال شرک میں گزارے ہوں، مرنے سے پہلے اللہ اسے توفیق دے اور وہ خاتمہ ایمان پر اور جنت میں چلا جائے، اور پتہ نہیں کہ اللہ کے ہاں ہم کس شمار میں ہیں، اور انسان ساری زندگی نیکی کرتا رہے، آخر میں اس سے کوئی ایسا گناہ ہو کہ ایمان ہی سلب ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ کیونکہ کسی کو پتہ تو نہیں ہے کہ میرا خاتمہ کس پر ہوگا۔ جس طرح زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اسی طرح خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ میں ضرور ایمان پہ خاتمہ میرا ہوگا۔ وہ تو اللہ کی توفیق، اللہ کا فضل ہوگا تو اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے۔ تو اسی لیے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے فضل کی امید رکھنی ہے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ بیڑا پار کر دے۔ تو تمام چیزیں محض اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ممکن ہیں۔ تو اس لیے اگر ایک مرتبہ پھر اب رمضان المبارک ہمارے زندگیوں میں آنے والا ہے، چند ایام باقی رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے ابھی سے اپنے آپ کو۔ میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، اور وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 6 ماہ پہلے ہم اللہ سے توفیق اور دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان ایک مرتبہ ہماری زندگیوں میں پھر آ جائے۔ یعنی 6 ماہ پہلے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، اور رمضان گزار کر پھر اگلے 6 ماہ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ جو ہم نے رمضان گزارا اس میں جو عبادتیں ہم نے کی ان عبادتوں کو قبول بھی فرما لیں۔ اور ہمارا حال کیا، وہ صحابہ ہو کے ان کا یہ حال تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے روزہ رکھا، صبح سحری سے لے کر شام تک بھوکے رہے، اس درمیان میں ڈرامے دیکھیں، موویز دیکھیں، جو مرضی کریں، بس بھوکا رہ کے روزہ گزار لیا، ہمارا روزہ قبول ہے اور ہم جنتی ہیں۔ تو اس لیے رمضان جب آ رہا ہے اس کی قدر کرنی ہے، اپنے آپ کو، نیکی اگر تھوڑی بھی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ اس کو قبول کر لے گا، لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ نہیں کرنا، کیونکہ جتنا عظیم، اگر ایک گناہ ایک بندہ یہاں کرتا ہے اور ایک جا کر حرمین میں حدود حرم کے اندر گناہ کرے تو جیسے وہاں ثواب زیادہ ہے تو گناہ کی پکڑ بھی تو اتنی سخت ہوگی نا۔ تو اسی طرح اگر رمضان رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، تو اسی طرح اگر اس مہینے میں گناہ ہوگا تو اس کی شدت بھی اتنی سخت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کی پکڑ بھی اتنی شدید ہوگی کہ یا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ابھی سے یہ نیت اور ارادہ کرنا ہے، تیاری کرنی ہے کہ انشاءاللہ میں کسی بھی قسم کا کوئی گناہ
نہ آنکھوں سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، نہ ہاتھوں سے، نہ پاؤں سے، کسی طریقے سے نہیں۔ میں نے جس طرح بھوک کا روزہ رکھنا نا، اسی طرح ان اعضاء کا بھی روزہ رکھوانا، ان سے کبھی گناہ، ان سے بھی نہیں گناہ ہونے دینا میں۔ حالانکہ بھوک پیاس کی حالت میں سب کچھ پاش موصول ہوتا ہے، ہم پانی نہیں پیتے، کھاتے نہیں ہیں، کیوں کہ یہ روزہ ہے۔ لیکن اسی بھوک اور کیفیت کی حالت میں اگر گانے سنے جائیں، اگر موویز دیکھی جائیں، ٹائم پاس کیا جائے کہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزر جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوں گے کہ جن کو سوائے بھوک پیاس سے اور کچھ بھی نہیں ملے گا، بس ان کے مقدر میں صرف بھوک پیاس آئی اور اس کا کوئی اجر ان کے کھاتے میں نہیں ہوگا۔ تو ایسا نہیں بننا جی، انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ہر طریقے سے گناہوں سے بس بچا کے رکھنا ہے۔ نیکی بس فرائض بھی پڑھ لیں گے نا، روزے بھی صرف رکھ لیں گے، قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر لیں گے، وہ بھی قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر ساتھ گناہ چلتے رہے تو پھر یہ وہ تھیلی اور وہ بالٹی ہے کہ جس کے نیچے سے سوراخ ہوا ہو، اگر سوراخ والی بالٹی میں جتنا مرضی اوپر پریشر سے پانی ڈالتے جائیں وہ خالی ہوتی چلی جائے گی، اس میں پانی کبھی بھی جمع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ صرف کوئی ہمیں نہیں ملا، ہم سے پہلے بھی جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، جو بھی ایمان والے تھے، ہر ایک پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ ہاں کیفیات مختلف تھیں، اوقات مختلف تھے، ٹائمنگز مختلف تھیں، لیکن روزے ہر ایک پر فرض تھے۔ اس امت پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے، اور مقصد کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تمہاری زندگیوں میں تقویٰ آ جائے، یعنی تمہارے دل میں یہ ہر وقت یہ چیز راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے کہ جی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے، کسی بھی جگہ کام کرتے ہوئے تمہیں ہر وقت یہ خیال جہاں گزیر رہے، تمہارے دل میں رچا بسا رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اس رب کے حکم کے خلاف نہیں کریں۔ یہ تقویٰ کا مفہوم ہے، یہ تقویٰ کا مطلب ہے کہ زندگی ایسی بن جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے یہ قرآن، یہ کلام اپنا اتارا۔ 12 مہینے میں سے کسی مہینے کسی وقت بھی اتر سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس مہینے کو چنا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ قرآن ہم نے اس عظیم رات کے اندر کیا ہے نازل کیا، رمضان کا مہینہ، اور اس مہینے سے میں بھی پھر وہ عظیم رات اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کو نازل کیا، اور وہ رات کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پورا مہینہ ہی رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، کہ اس مہینے میں عام دنوں میں آپ نوافل پڑھتے ہیں وہ نفل ہیں، نفل کا ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے میں نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، اور فرض پڑھیں گے تو اللہ 70 فرضوں کا ثواب عطا کرے گا۔ ایک فرض نماز پڑھی، 70 فرض نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک نفل پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو فرض کے برابر اس کا ثواب عطا کر۔ تو وہ سیل لگی ہوتی ہے نا جی، ہم سیل لگی ہو تو ہمیں کتنا ہوتی ہے 70% 80% سیل ہے، اور ہم ایسے وہاں ٹوٹتے ہیں کہ جیسے سب کچھ فری مل رہا ہے، لوٹتے ہیں کہ یہ موقع ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اسی طرح یہ مہینہ نیکیوں کی لوٹ سیل کا مہینہ، اللہ کی رحمتیں ہر لمحہ اتر رہی ہیں، ہر لمحہ نازل ہو رہی ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اس مہینے کی لیلۃ القدر جو ہے، قدر کی جو رات ہے، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ زمین پر آتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو کھڑا بیٹھا لیٹا کسی بھی حال میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ اس کو سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔
تو جس کو جبرائیل کی اور فرشتوں کی بخشش اور مغفرت کی دعا مل جائے گی تو اللہ اس کو بخشے گا نہیں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس بد دعا پر آمین کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ آدمی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکا، ایسا آدمی ہلاک ہو جائے۔ تو اس لیے رمضان قدر کرنی ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رمضان روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مطلب ہی ہے کہ جلا دینے والا، مٹا دینے والا، ختم کر دینے والا، کہ اللہ یہ ایک دفعہ پھر ہماری زندگیوں میں یہ مہینہ لا رہا ہے، اسی لیے کہ انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو انسان صدق کے دل سے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کے ہاں سر بسجود ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور پھر اللہ نے بھی ایسا بندوبست فرمایا کہ اپنے بندوں کے لیے اعلان کر دیے کہ جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، کل رمضان ہے، تو جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ میرے بندوں کو بہکا نہ سکے، میرے بندوں کو ورغلا کر جہنم کی طرف لے جا نہ سکے، میرے بندوں کو اس بات سے نہ روکے کہ وہ اپنے رب سے معافی نہ مانگے، استغفار نہ کرے، تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کھول دی جاتی ہے کہ آ جاؤ بھائی جنت میں داخل ہو، جو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھا، تیاری کرنا چاہتا ہے کر۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت میں خرچ کرنا، قرآن کا وقت جو ہے وہ نکالنا ہے قرآن کے لیے، اور کوشش کر کے جو ہے وہ اس مہینے میں ایک مرتبہ ضرور، جو حافظ نہیں ہے، جو قرآن کو جو ہے اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اس مہینے میں یہ کوشش کر کے ایک مرتبہ پورے مہینے میں قرآن ضرور مکمل فرمائیں۔ اور دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمیں زندگی میں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم قرآن کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پوری نماز کے اندر کھڑے ہو کر سنیں، پڑھیں بھی اور سنیں بھی، پڑھنے والے کو بھی اجر ہے، پیچھے سننے والوں کو بھی اجر ملتا ہے، اور یہ رمضان ہی میں زندگی میں موقع ملتا ہے، باقی 11 مہینے یہ موقع نہیں آتا۔ تو اس لیے کوشش کر کے تراویح کا اہتمام ضرور کریں۔ ابھی آئے گا نا رمضان تو بحثیں شروع ہو جائیں گی، جی اتنی تراویح اتنی رکھتے ہیں، اتنی رکھتے ہیں، اتنی پڑھنی چاہیے، فلاں پڑھنا چاہیے۔ بھائی جتنی بھی پڑھیں، ہر سجدے پر اللہ سے بخشش اور مغفرت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو جتنا زیادہ سجدے کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ایک نفل پر فرض کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تراویح بھی سنت مؤکدہ ہیں، نفل ہیں، نفل سمجھ لیں، سنت سمجھ لیں، لیکن ہر سجدے پر اللہ سے اجر تو ملے گا نا۔ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کے کرنے پر گناہ ہو، ایسا تو نہیں ہے کہ جی میں نے 4 پڑھی ہیں تو باقی نہیں پڑھی تو گناہ ہے، یا میں نے 20 پڑھ لی ہیں، 4 سے زیادہ 8 سے زیادہ پڑھ لی تو گناہ ہے، گناہ نہیں ہے۔ جتنے زیادہ سجدے کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا، جتنی زیادہ رکعات پڑھیں گے اتنا زیادہ اللہ سے اجر لے لیں۔ پڑھیں ضرور، یہ نہ کریں کہ تراویح بالکل مس کر دیں۔ ہاں زندگی میں ایک موقع ہے یہ مہینہ کہ اس میں آپ الحمد سے والناس تک پورا قرآن نماز میں قیام کی حالت میں سن سکتے ہیں، تو وہ یہ موقع رمضان کا ہے، تراویح مکمل پڑھیں گے تو آپ کو الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن آپ پڑھ لیں گے، نماز میں سن لیں گے، تو اور کیا چاہیے؟ یہ باقی 11 مہینے تو یہ موقع نہیں ملے گا، تو اس مہینے میں یہ موقع آتا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھا۔ باقی بحث مباحثے کے لیے یوٹیوب یہ سب کچھ موجود ہے، وہاں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بات اتنی ہے کہ اللہ سے جتنا اجر لینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کے اختیار میں، وہ 2 رکعتیں پڑھ کے اجر لیں، وہ 20 رکعتیں پڑھ کے اجر لیں،
وہ 8 رکعتیں پڑھ کے اجر لیں، وہ 12 رکعتیں پڑھ کے اجر لیں، جتنا زیادہ لینا چاہتے ہیں اتنی زیادہ پڑھ لیں۔ 20 رکعات پڑھ لی، اس کے بعد ساری رات کھڑے ہو کر خود نفل پڑھ، کون روکتا؟ کس نے منع کیا؟ بات تو یہ ہے کہ طلب کتنی ہے، بات تو یہ ہے کہ شوق کتنا ہے، بات تو یہ ہے کہ میں اللہ سے اجر کتنا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جو جتنا زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اتنا پڑھ۔ تو اس لیے بالکل مس نہ کریں، بالکل چھوڑنے والا کام نہ کریں۔ کیوں کہ یہ مہینہ دوبارہ پھر نہیں ملنا، یہ پھر رحمتیں، یہ برکتیں دوبارہ پتہ نہیں نصیب ہوتی ہیں کہ نہیں۔ ہمارے کتنے بھائی تھے جو کل پرسوں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج ہمارے پاس نہیں، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں اب نہیں ہوں گے۔ وہ تو اس اجر سے تو محروم، جو جنہوں نے جتنا کرنا تھا کر لیا، لیکن اب آگے قیامت تک جتنے بھی رمضان آئیں گے اس اجر سے تو محروم ہو گئے۔ کیونکہ دیکھیں جس کو جتنی زیادہ زندگی ملی اس کو اتنی زیادہ نیکیاں، اتنے زیادہ اس کی زندگی میں رمضان آئے اتنا زیادہ وہ اجر کما لے۔ تو یہ چیز بھی قدر سے ملتی ہے۔ اللہ رب العزت شوق دیکھتے ہیں، طلب دیکھتے ہیں کہ اس بندے کے اندر طلب کتنی ہے، شوق کتنا ہے۔ آپ کے اندر طلب ہے، چاہت ہے، شوق ہے تو یقین مانے اللہ خود نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ انسان کے دل و دماغ کو اپنی طرف راغب کر دیتا ہے اور انسان پھر خود بہت چاہ کر، بڑھ کر، ایک سے بڑھ کر نیکی کرنا چاہتا ہے۔ محروم ہونا چاہے تو پھر اس کی بدبختی۔ تو اس لیے روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور پھر اس مہینے میں عام روٹین میں بھی پڑھنی چاہیے لیکن نماز تسبیح کم از کم ہر جمعے کو، رمضان کے ہر جمعے کو نماز تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ یہاں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو آدمی رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے جتنے بھی روزے ہیں، ہر روز اگر نماز تسبیح پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو رزق کے حوالے سے بے پرواہ کر دے گا، غنی کر دے گا۔ اس کو رزق ایسے ملے گا کہ اس کو پھر فکر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پابندی ہوتی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اگر کوئی کر لے پابندی کہ رمضان کے جتنے دن ہیں اتنے دن روزانہ نماز تسبیح ضرور پڑھ، کسی ٹائم بھی پڑھ لیں، جس ٹائم نفل پڑھ سکتے ہیں ان اوقات میں کسی وقت، لیکن پڑھنی روزانہ، ناغہ نہیں کرنا، تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ تو اگر سارا روزانہ نہ کر سکے تو جمعے کے جمعے ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں گے اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اللہ بخش دے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو نصیحت کی تھی کہ روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ، زندگی میں سالانہ نہیں تو کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیجیے گا۔ تو اس لیے اب یہ موقع آ رہا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ جتنی بھی زندگی ہے، اللہ ایک مرتبہ پھر یہ رمضان کے مہینے اسی طرح عبادتوں کے ساتھ، اسی طرح دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، اسی طرح صدقات و خیرات کی توفیق کے ساتھ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔